پاکستان کی اکانومی آج کل جن حالات سے دوچار ہے، بالکل یہی حالات سن 1990 اور 91 میں انڈیا میں بھی آئے تھے۔ ان کے پاس بھی اپنی امپورٹس کے بلز پے کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس بھی اپنی کوئی خاص انڈسٹری نہیں تھی جو انہوں نے سیٹ اپ کی ہو جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس ڈالرز کم تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج پاکستان کے پاس ڈالرز کم ہیں اور پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے $1 بلین دے دو، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو انڈیا کا بھی بالکل یہی حال تھا 1990 اور 1991 میں، لیکن 1991 میں ایسا کیا ہوا کہ انڈیا آج پاکستان سے کئی گنا بہتر ہو چکا ہے۔ اس کا GDP، اس کے ریزروز، اس کے جو اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں کیسے امپروو ہوئیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کی اکانومی کا سٹرکچر کیسا تھا جس کی وجہ سے اس کے حالات پاکستان جیسے ہو گئے جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا نے ایسا کیا کیا جو پاکستان بھی اگر کرے تو وہ بھی اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے GDP کو بڑھا سکتا ہے، اپنے گروتھ ریٹ کو بڑھا سکتا ہے، اس کے بعد اپنے ریزروز کو بہتر کر سکتا ہے، اپنا امپورٹ بل کم کر سکتا ہے یا جتنا بھی بل ہے اسے پے کرنے کی کیپیسٹی رکھ سکتا ہے، اور اپنا ایکسپورٹ بل کیسے بڑھا سکتا ہے اور کس طرح سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا 1990s کے انڈیا کو، جس دور میں حکومت جو تھی وہ ٹوٹلی اکانومی کو کنٹرول کرتی تھی، اور لبرل اکانومی بالکل نہیں تھی، اور حکومت جو تھی وہ ہر چیز کے ریٹ مقرر کرتی تھی۔ آٹا اتنے کا بکے گا، کاریں اتنے کی بکیں گی، اور کمپیوٹر اتنے کا بکے گا، اور یہ چیز اتنے کی ہوگی، ہر چیز کی قیمت متعین کرتی تھی۔ اور کوئی بھی نئی فیکٹری، نیا کاروبار کرنے کے لیے بہت زیادہ لائسنسز وغیرہ لینے پڑتے تھے، جس وجہ سے سرکاری دفتروں کے اندر رشوت ستانی اور کرپشن بہت زیادہ عام تھی۔ تو انڈیا نے ان ساری وجوہات کی بدولت جو ہے بہت ہی اپنی اکانومی کو بری حالت تک پہنچا دیا۔ ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے پیمنٹس کرنے کے، اور وہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر آ گئے۔ اچھا، اب ان دنوں میں انڈیا جو تھا وہ امریکہ کی بجائے رشیا کے زیادہ قریب تھا، اور رشیا میں کیونکہ نئی نئی سوویت یونین ٹوٹ رہی تھی تو اس کی سوویت کی جو کمیونزم اور سوشلزم کی اکانومی تھی اس کی بھی حقیقتیں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائیں۔ لیکن انڈیا شروع سے ہی اس طرح کی پالیسیز رکھتا تھا جس میں گورنمنٹ زیادہ کنٹرول کرے، اور فری مارکیٹ کو کوئی خاص جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دیا ہوا تھا۔ ایز اے رزلٹ کم انڈسٹری لگتی تھی، ایز اے رزلٹ ریٹس جو تھے وہ مافیاز کنٹرول کرتے تھے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کنٹرول کرے، کیونکہ مافیاز گورنمنٹس کو خرید لیتے تھے۔ پھر ڈالر بل جو ہے وہ کم ہو گیا، ان کے پاس ڈالر آنا ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج پاکستان کے حالات ہیں ایسے ہی انڈیا کے پاس ہوئے تھے۔ تو انڈیا نے کیا کیا، انڈیا IMF کے پاس گیا۔ IMF نے وہی باتیں کی کہ آپ اپنے خرچے کم کرو، آپ اپنے جو ہے وہ لائسنس راج کو ختم کرو، آپ ریگولیشن کم کرو، آپ ٹریڈ کو لبرلائز کرو، آپ اکانومی کو تھوڑا فری کرو۔ لیکن انڈیا کے اندر پبلک سپورٹ ایسی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ کئی پارٹیز مل کر ایک کولیجن گورنمنٹ بنا رہی تھیں۔ ایسے حالات کے اندر انڈیا سے امریکہ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں قرضہ تب دیں گے جب تم اپنے ہوائی اڈے جو ہے وہ کچھ ہمارے حوالے کرو گے تاکہ ہم عراق پہ حملہ کر سکیں۔ تو عراق جو تھا اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست تھے، لیکن انڈیا کو یہ بھی کرنا پڑا کہ اپنے پرانے دوست کو چھوڑ کر اس کے دشمن کو اپنے ہوائی اڈے دینے پڑے تاکہ وہ ادھر سے اپنے جہاز اڑا کر اس پہ حملہ کر سکیں۔ اس طرح سے انڈیا کو کافی زیادہ سکی بھی ہوئی عالمی کمیونٹی کے اندر، لیکن ڈالرز کی خاطر اسے یہ بھی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ انڈیا نے جو ہے اپنا یہ بھی کیا کہ اپنا جو گولڈ ریزرو تھا جو ان کے ریزرو بینک آف انڈیا کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو گروی رکھوا کر بھی پیسے لیے، اور عوام کو بتائے بغیر یہ چیز کی، اور جب یہ پول کھلا تو بہت زیادہ سکی بھی ہوئی کہ اپنے ہی ملک کا سونا جو ہے وہ آپ گروی رکھوا کر ادھر جا رہے ہیں، قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی قرضے کی قسط آتی تھی تو حالات ٹھیک ہو جاتے تھے، جیسے ہی وہ پیسے ختم ہوتے تھے حالات پھر خراب ہو جاتے تھے۔ لیکن 1991 میں انڈیا میں جب الیکشنز ہوئے تو اس کے اندر جو پرائم منسٹر بنے وہ ان کا نام تھا نرسمہا راؤ، اور انہوں نے منموہن سنگھ کو اپنا فائنانس منسٹر بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور ہم لوگ جو ہیں اپنے اس لائسنس راج کو ختم کریں گے، ہم ریگولیشن کو ختم کریں گے، ٹریڈ کو لبرلائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں بھی ریکوائرڈ ہیں کہ ریگولیشن کم ہو، کاروبار کرنے کی سہولتیں سب لوگوں کو بھی میسر ہوں، ٹھیک ہے، اور جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ گورنمنٹ کے بجائے مارکیٹ خود اپنی فورسز سے، اپنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی فورسز کے ساتھ خود متعین کرے۔ تو انڈیا کے اندر انہوں نے اصلاحات کرنی سٹارٹ کی۔
انہوں نے کہا کہ جس بھی فارن انویسٹر نے آ کر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے، جس نے بھی اپنی فیکٹری لگانی ہے وہ اپنی فیکٹری لگائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امپورٹس پہ ٹوٹل بین کر دیا، انہوں نے ایکسپورٹس جو تھیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی، انہوں نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو انڈسٹری تھی اس کو کافی سارے بینیفٹس دیے، کافی سارے انسینٹیوز دیے تاکہ زیادہ لوگ اپنی انڈسٹری لگا سکیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر اپنے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ریونیو کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اور پریکٹیکل اقدامات بھی لیے۔ تو قوموں کی زندگیوں کے اندر یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ آج پاکستان ان حالات کا شکار ہے، اور انہی حالات کی وجہ سے کیا پتا کہ پاکستان کچھ ایسی پالیسیز بنا رہے جو فیوچر میں اس کے حق میں بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہے، جیسے انڈیا نے 1990 یا 1991 میں بنائی تھی۔ تو ایسے حالات سے گھبرانے کے بجائے ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ الیکشنز آنے والے ہیں تو ہمیں ان پارٹیز کو ووٹ دینا چاہیے جن کے پاس کلیئر کٹ جو ہے کوئی مینڈیٹ ہو، جن کے پاس کلیئر کٹ جو ہے وہ منشور ہو کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو چینج کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان حالات سے گھبرائے بغیر اپنے گورنمنٹ کو، اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا چاہیے۔